اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستو، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان میں جو پاکیزہ سلسلہ شروع ہے ہمارا، مسائل روزہ کو لے کر بڑے اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگ کافی پسند کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، بہتر بدلہ، بہتر صلہ نصیب فرمائیں۔ چلیے آئیے آج مسائل روزہ میں بہت اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ کون سی شکلیں ہیں جن میں روزہ نہ رکھنے کی، روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل ایمان پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، جیسے میں نے قرآن کی آیت میں بار بار پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح تم سے پہلی امت پر بھی فرض کیے تھے، اور لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے رکنے والے بن جاؤ۔ تو روزے فرض ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام شریعت بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہے۔ حالات، عذر اور مجبوریوں کی بنا پر کچھ حالات میں باقاعدہ شریعت اجازت دیتی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ تو آئیے کون سی وجہ ہے جب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو پہلی وجہ ہے سفر۔ لیکن سفر کتنا ہو؟ سفر تو یہ بھی ہے میں گھر سے آفس آیا، سفر تو یہ بھی ہے۔ سفر کتنا ہوں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 48 میل یا کلومیٹر کے اعتبار سے 74 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اب وہ سفر پیدل کا ہو یا ریل کا ہو یا ہوائی جہاز کا ہو، اس کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ اتنا اگر سفر آپ کرنے والے ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ جی ہاں، سفر میں اگر تکلیف نہ ہو۔ اب اگر میں سمجھوں تو ہمارے دور کے جتنے سفر ہے، یہ تو 74 کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے۔ 74 کلومیٹر تو آج کل ہم لوگ صرف 1 گھنٹے میں چل لیتے ہیں، کیونکہ اب تو ہائی وے، انٹرنیشنل ہائی وے اور سمردھی ہائی وے اور گاڑیاں بھی ماشاءاللہ سب اے سی ہے۔ تو اگر سفر تکلیف دینا ہو، کیونکہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا لوگ پیدل سفر کرتے تھے تو 74 کلومیٹر چلنے کو ان کو 2 دن لگ جاتے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ ایک دن میں 35 سے 40 کلومیٹر آدمی چل پاتا تھا۔ تو پہلے جو ہے وہ سفر بیل گاڑیوں کے ہوتے تھے، بڑے تکلیف دہ ہوتے تھے، راستے بڑے خراب۔ اب تو جناب 500 کلومیٹر بھی چل رہا ہے، 1000 کلومیٹر بھی چل رہا ہے۔ ابھی ہم لوگ جائیں گے، ابھی میں جاؤں گا یہاں سے سورت جاؤں گا، بروڑا جاؤں گا تو 600 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، تو اے سی فرسٹ کلاس میں میں جا رہا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے، تکلیف کا سوال ہی نہیں، الٹا گھر سے زیادہ آرام سفر میں ملتا ہے۔ تو اگر سفر میں تکلیف نہ ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رمضان کا ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر زندگی بھر کے روزے بھی رکھے تو رمضان کے روزے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا
کہ سفر اگر تکلیف دینا ہو تو روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جنگ کے میدان میں بھی روزوں کو نہیں چھوڑا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی روزہ رکھا ہے، اور کبھی کبھی نہیں بھی رکھا ہے۔ شدید تکلیف میں روزہ رکھ کر اگر روزہ رکھ لیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف دہ والا معاملہ ہو جائے گا تو افطار بھی کر لیا ہے۔ مسلم شریف میں ایسی حدیثیں بھی ملتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی نیت کرنے کے بعد پھر سفر شروع کرے تو پھر اس کو اس دن کا روزہ رکھ لینا ضروری ہے۔ اس لیے آسان طریقہ یہ ہے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی زوال سے پہلے پہلے تک آپ کو نیت کرنے کی اجازت ہے، تو آپ صبح میں سفر شروع کر رہے ہیں، جیسے بھی میں کل سفر شروع کروں گا بامبے وغیرہ کا جہاں کا بھی ہے، تو میں سحری کر لوں اور نیت تھوڑا نہ کروں 9 بجے تک 10 بجے تک، اور مجھے 10 بجے تک ایسا لگا کہ نہیں الحمدللہ سفر آسان ہے، تکلیف دہ نہیں ہے، تو میں روزے کو کنٹینیو کر لوں، نیت کر لوں اس وقت سے اور پھر روزے کو کنٹینیو کر لوں۔ ورنہ سحری کر کے نیت نہ کروں تو پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سفر بہت زیادہ مشکل ہے، تو پھر میں نے روزہ کی نیت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سفر کے تعلق سے پورا مسئلہ سامنے آ گیا۔ دوسری شکل کب چھوڑنے کی اجازت ہے؟ مرض خطرناک بیماری، یعنی اگر کوئی شخص ایسا مریض ہو کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، یا پھر کوئی نیا مرض پیدا ہو جائے گا، یا پھر جو تکلیف تھی اس کے اچھا ہونے میں دیر لگے گی، تو ایسی تمام شکلوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا مرض تو نہیں ہے، بیماری تو نہیں ہے، لیکن کمزوری اتنی ہے کہ روزہ رکھے گا تو پھر بیمار ہو جائے گا، تو اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ جی ہاں، تو یعنی شریعت جو ہے وہ بڑی آسان ہے، لیکن مرض کی صورت میں اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط مسلمان ڈاکٹر یا حکیم اس کو روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے۔ ورنہ پتہ چلا ہلکی پھلکی تکلیف اور ڈاکٹر بول رہا روزہ مت رکھو، تو ڈاکٹر بھی کوئی نیک ہونا، مسلمان ہونا، تاکہ اس کو روزے کی اہمیت معلوم ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو کیا معلوم روزہ کتنے کی قیمتی عبادت ہے، تو وہ تو آپ کو ڈائریکٹ تھوڑی بھی تکلیف ہے کہ اب آئی بولیں گا روزہ مت رکھو۔ تو اس لیے مرض کی صورت میں بھی اسی وقت روزہ چھوڑنا چاہیے جب کوئی نیک محتاط متقی پرہیزگار مسلمان ڈاکٹر یا حکیم جب روزہ چھوڑنے کا مشورہ دے کہ نہیں صاحب ابھی میں جانتا ہوں روزہ بڑی قیمتی عبادت ہے، لیکن اس وقت جو آپ کی پوزیشن ہے اس میں آپ بالکل روزہ نہ رکھیں، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یا پھر خود آدمی کو پورا یقین ہو، جیسے میں روزہ رکھ رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ اندرون کے اعتبار سے جو مجھے تکلیف ہے اگر میں روزہ رکھوں گا تو شاید تکلیف بڑھ جائے گی، یا پھر مجھے دوا لینا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، یا تجربہ ہو کہ روزے سے نقصان پہنچے گا، کیونکہ کبھی کبھی انسان کو خود کو اندازہ ہو جاتا ہے، جیسے مجھے شوگر ہے اور مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے طبیعت کا کہ اب روزہ کی نیت کرنا، تو میں کبھی کبھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن 9-10 بجے تک نیت نہیں کرتا ہوں، اور جب مجھے طبیعت بھی تھوڑا سا لگا کہ نہیں انشاءاللہ کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی تو پھر میں آگے نیت کر لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اجازت ہے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل عورتوں کے خصوصی مسائل پر میں بات کروں گا کہ عورت کو کب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو بہت اہم مسائل رہ گئے، لیکن آج میں نے 2 مسئلے بیان کیا کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کب ہے میں نے پوری ڈیٹیل بتا دیا۔ آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور دوسروں کو بھی میری یہ ویڈیو آگے بڑھائیں، کیونکہ دوسرے بھی اگر مسئلہ جان لیں گے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔